ہبہ اور تملیک کیا ہیں، گفٹ کیا ہے، ہبہ تملیک اور گفٹ میں کیا فرق ہے، کیا والد یا والدہ اپنے کسی ایک بچے کے نام پہ اپنی حیات میں تملیک کر سکتے ہیں، اور اگر کر دیا ہے تو دوسرے اولاد اس کو چیلنج کر سکتے ہیں، اور اگر چیلنج نہیں کرتے اور ان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو کیا ان کی ڈیتھ کے بعد اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، وارث کو کیا تملیک کیا جائے گا یا ہبہ کیا جائے گا؟ ان تمام سوالات کا جواب آج کی ویڈیو میں لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وکیل نامہ کی آج کی ویڈیو کا ٹاپک آپ کو معلوم ہو چکا ہے، شروع کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو نیچے دیے گئے سرخ بٹن کو پریس کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہبہ اور تملیک اور گفٹ کے بارے میں ذرا معلومات لیتے ہیں۔ بیسیکلی قانون ہمارا ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ ہے۔ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کا سیکشن 122 ہے، جس میں جو لفظ لکھا ہے وہ ہے گفٹ۔ انگریزی میں ہمارے پاس جو قانون میں لفظ ہے وہ گفٹ ہے۔ تملیک اور ہبہ ہمارے کسی قانون میں اس کا نام درج نہیں ہے۔ تو گفٹ جو ہے بیسیکلی وہ تحفے کو کہتے ہیں، اور اس کے 3 شرائط ہیں: آفر، ایکسیپٹنس اور پوزیشن۔ ان 3 شرائط کو یاد رکھیں کہ اگر یہ 3 ایسنشلز جو ہیں، یہ ان 3 شرائط اگر آپ مکمل نہیں کرتے تو وہ جو گفٹ ہے وہ کبھی بھی ریووک ختم ہو سکتا ہے۔ ہبہ اور تملیک پھر کیا ہیں اور کیوں ہمارے معاشرے میں انتقال یا رجسٹری میں آپ ہبہ گفٹ کی جگہ ہبہ یا تملیک استعمال کرتے ہیں؟ بیسیکلی جب ہمارے برصغیر پاک و ہند میں آپ آتے ہیں تو یہاں پہ گفٹ کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ ایک کو ہم ہبہ کہتے ہیں اور ایک کو ہم تملیک کہتے ہیں۔ ہبہ بیسیکلی وہ گفٹ ہے کہ جو آپ کسی بھی شخص کو کر سکتے ہیں، اس کے لیے اس شخص کا آپ کا وارث ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ وارث اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو آپ کی وفات کے بعد شرعاً آپ کی جائیداد کا مالک بنے گا، وہ وارث ہے۔ ہبے کے لیے ضروری نہیں کہ وہ آپ جس کو کر رہے ہیں وہ آپ کا شرعی وارث ہو۔ تملیک جو ہے وہ اس گفٹ کو کہتے ہیں کہ جو شرعاً آپ کے وارث ہی کو ہوگا۔ یعنی اگر آپ اپنے بچوں میں سے کسی کو گفٹ کرنا چاہتے ہیں تو جو انتقال یا رجسٹرڈ ڈیڈ جو اقرار نامہ آپ لکھیں گے وہ تملیک کے حوالے سے ہوگا، اور اس میں اس گفٹ کو تملیک کا نام دیا جائے گا۔ تو امید ہے کہ گفٹ اور ہبے میں فرق آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا۔ انگریزی میں گفٹ کہتے ہیں، اردو میں گفٹ اور تملیک، اردو اور ہندی میں آپ اس کو گفٹ کو تملیک یا ہبہ کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں ان 3 ایسنشلز کی طرف یا 3 شرائط کی طرف کہ جس کی وجہ سے آپ کا ہبہ ہو یا تملیک ہو وہ مکمل ہوگا۔ وہ یہ ہیں کہ اگر آپ اپنے کسی وارث کو اپنی زندگی میں یا کسی غیر شخص کو بھی اپنی زندگی میں کوئی چیز، کوئی پراپرٹی گفٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس صورتحال میں سب سے پہلے جو بھی آپ وہ اس کے لیے پروسیس ایڈاپٹ کرتے ہیں، چاہے انتقال کرتے ہیں یا رجسٹری کراتے ہیں، رجسٹر ڈیڈ سب رجسٹرار آفس میں اقرار نامہ لکھ کے، گفٹ ڈیڈ لکھ کے، ہبہ نامہ لکھ کے یا تملیک نامہ لکھ کے اس کو جب آپ رجسٹر کرانے جاتے ہیں تو اس میں آپ نے 3 چیزوں کا ذکر ضرور کرنا ہے، ورنہ یاد رکھیں کہ آپ کا وہ گفٹ جو ہے چاہے تملیک ہو یا ہبہ ہو وہ مکمل نہیں ہوگا۔ وہ پہلا جو اس کا ایسنشل یا شرط ہے جو لکھی جانا اس میں مسٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اس میں آفر لکھیں کہ میں آپ کو یہ جائیداد ہبہ یا تملیک کرنا چاہتا ہوں۔ یہ لکھنا مسٹ ہے، اس کو آپ لائٹ نہیں لینا۔ نمبر 2، وہ یہ بھی لکھے کہ جو لینے والا ہے وہ اس کو قبول بھی کرتا ہے،
اور قبول جو دینے والا ہے اس پہ اپنے دستخط بھی کرے گا، وہ اس کی دلیل ہوگی کہ وہ دے رہا ہے، اور جو لینے والا ہے وہ اس کا بھی دستخط اتنا ہی امپورٹنٹ ہے کہ جتنا دینے والے کا ہے، کیونکہ وہ لینے کے حوالے سے بھی قبول کرے گا۔ آپ تحفہ کسی کو بزور بازو نہیں دے سکتے، اگر وہ نہیں لینا چاہتا تو آپ اس کو بزور بازو زبردستی نہیں دے سکتے، اس کا قبول کرنا ضروری ہے۔ تو دوسرا جو اس کی شرط ہے وہ اس پہ قبولیت کے حوالے سے اندراج ضروری ہے، اور اس پہ لینے والے کا دستخط یا انگوٹھا ضروری ہے۔ تیسرا جو اس پہ شرط آپ لکھیں گے وہ یہ ہے کہ قبضہ جو ہے اس پراپرٹی کا وہ بھی میں نے لینے والے کو دے دیا ہے۔ ان تین شرائط کا اس انتقال یا اقرار نامہ، ہبہ نامہ، تکلیم لیک نامہ پہ لکھنا مسٹ ہے۔ ایک چیز بھی اگر اس میں سے مسنگ ہوگا تو یہ تملیک اور یہ ہبہ آپ کا کبھی بھی کینسل ہو سکتا ہے۔ تو یہ ضروری ہے، اور دونوں کے دستخط انگوٹھے مسٹ ہیں، یہ یاد رکھیں۔ ایسا نہ ہو ہمارے معاشرے میں جو مسکنسیپشن ہے یا یہاں پہ جو مین غلطی ہے وہ یہ ہے کہ دینے والے کے دستخط ہو جاتے ہیں، لینے والے کی نہیں ہوتے، کل کو بہت ساری کمپلیکیشنز ہوتی ہیں اور یہ گفٹ کینسل ہو جاتے ہیں عدالتوں میں۔ تو اگر وہ جینون ہے تو دونوں آپ اس پہ دستخط یا انگوٹھا آپ ضرور اس پہ لگائیں، یہ مسٹ ہے۔ اب آتے ہیں ہم ویڈیو کے اس ٹاپک کے اوپر جہاں پہ چند سوالات ہیں آپ کے، جس میں پہلا سوال یہ ہے کہ کیا والد یا والدہ اپنے کسی ایک بچے کو گفٹ یعنی تملیک جو ہے وہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ چونکہ سپریم کورٹ کی ایک لیٹسٹ ججمنٹ آئی ہے جس میں لوگوں نے یہ تاثر لیا ہے کہ شاید کسی ایک بچے کو محروم کر کے کسی دوسرے بچے کے نام پہ نہیں کیا جا سکتا۔ بیسیکلی اس طرح کی ایسی کوئی ججمنٹ نہیں آئی۔ آپ اپنے کسی ایک بچے کے نام پہ تملیک کر سکتے ہیں، البتہ آپ اگر میری مانیں تو بالکل نہ کریں اس طرح کا کام، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس کی دین کے ہم پیروکار ہیں، انہوں نے اس کو منع کیا ہے کہ ایک بچے کے حب میں آپ اور بچوں کو جائیداد سے محروم نہ کریں۔ یعنی اللہ کی طرف سے کوئی اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن جب تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ممانعت کر دی ہے اور ان کو یہ چیز ناپسند ہے، تو میں یہی مشورہ دیتا ہوں کہ یہ کام آپ نہ کریں۔ لیکن اگر کرنا مقصود ہو تو قانوناً اس کی کوئی قدغن یا پابندی نہیں ہے۔ اب سوال دوسرا آتا ہے کہ اگر کسی ایک بچے کو جائیداد تملیک کر دی ہے، اب کوئی دوسرے بچے اپنے اس والد یا والدہ کی حیات میں اس کو چیلنج کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو یاد رکھیں کہ ان کی حیات میں آپ ان کو چیلنج نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے آ کے کورٹ میں سٹیٹمنٹ دینی ہے کہ میں نے اپنی سویٹ ول سے ان کو گفٹ کی ہے، تملیک کی ہے۔ تو جب ان کی سٹیٹمنٹ آ جائے، وہ چونکہ کلی مالک تھا اپنی حیات میں، وہ دے سکتا تھا۔ وراثت کا تصور ان کی وفات کے بعد جنم لیتا ہے۔ ان کی حیات میں ہر انسان جو چیز کا وہ مالک ہے وہ کلی مالک ہے، اس کو بیچ بھی سکتا ہے، اس کو بیچ کے حج پہ جا سکتا ہے، اس کو بیچ پہ مکان خرید سکتا ہے، اس کو بیچ کے وہ اپنی صحت پہ لگا سکتا ہے، ٹورزم پہ لگا سکتا ہے، بچوں پہ لگا سکتا ہے، کسی ایک بیٹے کو اس کے پراپرٹی کے پیسے دے سکتا ہے، وہ پراپرٹی دے سکتا ہے۔ تو مالک ہوتا ہے اپنی حیات میں، وہ دے سکتا ہے، تو دوسرا بچہ اس کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ان کی وفات کے بعد، والد یا والدہ کی وفات کے بعد آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو اگر یاد رکھیں، اگر وہ تملیک واقعتاً ہوئی ہے یا ہبہ کسی غیر شخص کو واقعتاً ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں آپ کو نہیں چاہیے
اخلاقاً بھی، قانوناً بھی اور شرعاً بھی کہ آپ اس کو چیلنج کریں، کیونکہ فرما برداری یہی ہے کہ اگر والد صاحب نے کسی ایک کو دے دی ہے تو آپ اس کی پاسداری کریں۔ یہ آپ کے والد صاحب کا اس کے ساتھ ایک قول و قرار تھا۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو تملیک ہے یا ہبہ ہے وہ بوگس تھا، اب اس صورتحال میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ والد صاحب نے کبھی نہیں دیا تھا تو آپ چیلنج کر سکتے ہیں، اور آپ اس کو عدالت میں چیلنج کریں آن دی پریٹیکسٹ کہ وہ بوگس ہے، فرضی تھا، جعلی تھا، بناوٹی تھا، اور پھر آپ کورٹ سے اس کو خارج کروا سکتے ہیں۔ ایک سوال جو یہاں پہ ہمارے پاس آتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ کیا والد صاحب یا والدہ صاحبہ اپنی حیات میں اس کو چیلنج کر سکتے ہیں یا نہیں، وہ خود سے دوبارہ اس کو ریووک کینسل کرا سکتے ہیں یا نہیں، منسوخ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں، اگر 3 ایسنشلز اس کی مکمل ہو چکی ہیں، یعنی اگر اس کا آفر، ایکسیپٹنس اور پوزیشن یہ تینوں آن پیپرز اور پریکٹیکلی ہو چکے ہیں، تو پھر ایسے ہبہ نامہ یا تملیک نامے کو تو وہ کینسل نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر ان 3 میں سے کوئی ایک چیز بھی مسنگ ہے، وہ اس انتقال کے اوپر یا اس ہبہ نامہ یا تملیک نامہ ڈاکومنٹ کے اوپر ان میں سے ایک چیز یا ایک سے زائد جو شرائط ہیں ان میں سے وہ مسنگ ہیں، وہ انگریڈینٹس، تو آپ وہ جو دینے والا ہے، والد ہے یا والدہ ہے، وہ اس کو اپنی حیات میں کینسل کرا سکتا ہے۔ اب ہمارے پاس ایک اور سوال آ جاتا ہے کہ اگر کوئی پیرنٹس میں سے، ماں باپ میں سے کوئی بھی اپنے ایک بچے کو کوئی پراپرٹی گفٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ایسی پراپرٹی کا جو گفٹ ہوگا وہ ان کو ہبہ کرنا چاہیے یا تملیک کرنا چاہیے؟ تو یاد رکھیں، میں نے ویڈیو میں سٹارٹ میں کہا تھا کہ ہبہ جو ہے وہ غیر وارث کو آپ کر سکتے ہیں، لیکن تملیک جو ہے آپ اپنے وارث، شرعی وارث کو کریں گے تو اگر وہ اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو کرے گی تو وہ ہبہ نہیں ہوگا، وہ تملیک کریں گے۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو واقعی آپ کو پسند آئی ہے تو نیچے دیے گئے سبسکرائب بٹن کو پریس کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، ویڈیو کو لائک ضرور دیجیے گا اگر آپ کو پسند آئی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔